الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بچوں اور منگو ماتری چال کے منتظمین اور پردہ نشین خواتین اسلام اور بہن، آج کی مجلس دوسری مجلس ہے اور محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ختم ہو چکی ہے، تیسری تاریخ مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بار بار یہ محفل نصیب کرے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. سب لوگ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. محفل میں آئے ہو بیٹا پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے. اس دنیا فانی میں جب کسی کا وجود نہیں تھا
نہ انسان کا وجود تھا، نہ جنات کا وجود تھا، نہ حیوانات کا وجود تھا، نہ نباتات کا وجود تھا، کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ ایک چیز جو اس وقت بھی جس کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں سے مشورہ لیا تھا کہ میں دنیا میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ ہم انسانوں سے پہلے فرشتوں کا وجود تھا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، مکاشف القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو 18,000 میں پیدا فرمایا۔ کتنے ہزار میں؟ 18,000 میں۔ ایک مخلوق ہم ہیں، انسان، ایک مخلوق نباتات ہے، اسی طرح جمادات ہے، حیوانات ہے۔ 3 قسموں پر اللہ نے پیدا فرمایا، 3 کوالٹی پر پیدا فرمایا۔ پہلی وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے عقل نہیں دیا، صرف نفس دیا۔ دوسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل تو دیا لیکن نفس نہیں دیا۔ اور تیسری وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دیا اور نفس بھی دیا۔ پہلی مخلوق جس کو اللہ نے عقل دیا ہے لیکن نفس نہیں دیا، وہ فرشتوں کی مخلوق ہے۔ یہ نورانی فرشتے ہیں، وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کا تصور ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ یہ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے اس کے ذمے میں، کسی کے ذمے میں یہ کام دیا کہ لوگوں کی نیکیاں لکھو، کسی کے ذمے میں یہ کام دیا کہ بدیاں لکھو، کسی کے ذمے میں یہ کام دیا کہ لوگوں کو روزی پہنچاؤ، کسی کے ذمے میں یہ کام دیا کہ پانی پہنچاؤ، کسی کے ذمے میں یہ کام دیا کہ اس کی روح قبض کرنا ہے، تو یہ تمہارے ذمے میں ہے۔ یہ فرشتوں کی عظیم جماعت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مختلف کاموں کے لیے مقرر کر دیا، اس لیے اس سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے نفس دیا ہے مگر عقل نہیں دیا، وہ جانوروں کی مخلوق ہے، وہ جانوروں کی دنیا ہے، اس کو عقل نہیں ہے۔ مگر اسی دونوں مخلوق کے درمیان ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے نفس بھی دیا اور عقل بھی دیا، وہ انسان کی جماعت ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے نفس بھی عطا فرمایا، عقل بھی عطا فرمایا۔ اب انسان سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر عقل انسان پر غالب آ جائے، عقل غالب ہو جائے اور نفس مغلوب ہو جائے، یعنی انسان کی زندگی اس طرح سے گزرے کہ عقل کے مطابق نفس اس پر غالب نہ آیا، یعنی نفس اسے گناہوں کا حکم تو دیتا ہے مگر وہ گناہوں سے باز آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب پہلی دفعہ انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سیاہ دھبا کیا ہے؟ یعنی اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ دھبا اس کے دل پر برقرار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو شراب کی طرف جا رہا ہے اور شراب پینے کے لیے شراب خانہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں قدم پر ہے، ایک بائیں قدم پر ہے۔ دائیں کاندھے پر
بیٹھنے والا فرشتہ وہ نیکیوں کو لکھتا ہے. انسان جب کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہی ہے. مثال کے طور پر کسی نے یہ نیکی کا ارادہ کیا کہ جب 10 محرم کا پروگرام ہوگا تو اس میں انشاءاللہ العزیز بڑھ چڑھ کر میں حصہ لوں گا، زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لوں گا. ابھی اس نے حصہ بھی نہیں لیا مگر رب کریم نے اس فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، اگرچہ ابھی وہ حصہ نہیں لیا کیونکہ وہ نیکی کرنے کا ارادہ رکھا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو. ذرا سوچو مسلمانوں، اللہ کتنا کریم اور رحیم ہے. مگر انسان جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنے قلم کو اٹھاتا ہے، ایک انسان ہے شراب کھانے کی طرف جا رہا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے اب میں لکھ دوں. نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے نہیں رک جا، ابھی رک جا، خبردار ابھی مت لکھ، اس لیے کہ ابھی جو ہے اس نے گناہ نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ وہ انسان اس گناہ سے وہ فارغ ہوتا ہے، گناہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. جب وہ گناہ کر گزرتا ہے تو وہ بدی لکھنے والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیتا ہے. تو دونوں ہے، ایک عقل بھی اور نفس بھی ہے. اور نفس جب عقل پر غالب آ جائے تو اس کی زندگی اس جانور کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے ایک گٹر میں رہنے والا کیڑا جب تک وہ گٹر میں اسے چھوڑ نہ دیا جائے اسے سکون نہیں ملتا ہے، اسی طرح سے انسان جب خدا کو بھول جاتا ہے، خدا کے رسول کو بھول جاتا ہے، دین اسلام کو بھول جاتا ہے، اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا جب تک گناہ نہیں کر لیتا ہے. جھوٹ بولنے والے کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ نہیں بول لیتا ہے. رشوت کھانے والے کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ رشوت نہیں لے لیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دور ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ گناہوں پر نادم نہیں ہوتا ہے تو اس کی زندگی ایک جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. مگر قربان جاؤ اس مسلمان کی زندگی پر، اس انسان کی زندگی پر کہ جس نے اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب ہونے نہ دیا بلکہ عقل کو نفس پر غالب کر لیا. نفس نے کہا گناہ کر لے، عقل نے کہا نہیں، شریعت مصطفیٰ نے روک دیا ہے. نفس نے کہا کہ فلاں جھوٹ بول لے، عقل نے کہا نہیں، شریعت مصطفیٰ نے حرام کہا ہے. نفس نے کہا کہ فلاں کو گالیاں دے دے، عقل نے کہا خبردار، شریعت مصطفیٰ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نفس نے کہا بیوی کو طلاق دے دے، عقل نے کہا خبردار، شریعت مصطفیٰ میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے بغیر عذر شرعی کے. اس طرح سے وہ جو نفس ہے وہ گناہوں کا حکم دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ یہ گناہوں کا حکم دیتا ہے. تمہیں نماز سے روکتا ہے، جھوٹ کی طرف بڑھاتا ہے، روزہ سے روکتا ہے، نیک کام کرنے سے روکتا ہے. اگر انسان ان نفس کے کہنے پر نہیں بلکہ عقل کے بنیاد پر اس کو جھٹلا دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ مومن کامل کی زندگی ایسی نہج پر قائم ہو جاتی ہے کہ اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتا ہے. فجر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو بے تاب ہو جاتا ہے، عصر کی نماز قضا ہو جائے تو رونے لگتا ہے، مغرب کی نماز قضا ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ و استغفار کرتا ہے، عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو وہ رب کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر کے گر گرا کر مغفرت کی دعائیں طلب کرتا ہے. جب اس انسان کی موت آتی ہے تو قرآن کہتا ہے، اللہ اس بندے کے طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے فرشتہ، اے روح قبض کرنے والا فرشتہ ملک الموت، جاؤ اس مرد مومن کے پاس، اس حال میں جاؤ کہ ان سے کہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. اے مرد مومن، تم نے اسلام کے خاطر، اسلام
اسلام کے مطابق زندگی گزارا، شریعت مصطفیٰ کے خاطر شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارا، تم نے تکلیفیں برداشت کی مگر شریعت مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تو ان سے کہہ دے اے نفس مطمئنہ تو اس حال میں نکل کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصرت اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا سریر احمد اشرفی صاحب سنیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی دولت کہاں سے ملی؟ رب نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کالے کے لیے رحمت ہے، گوروں کے لیے رحمت ہے، نہیں، تمام لوگوں کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب حضور جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے قبل حضور علیہ السلام کا میلاد منایا گیا، ایک کے بعد دیگر 1,24,000 نبی کو اللہ نے بھیجا، سب کو معجزہ دے کر بھیجا۔ بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگی کا مطالعہ کریے، حضرت نوح پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریے، 950 سال تک تبلیغ کا کام کیا اور صرف 80 یا کچھ لوگ داخل اسلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا، لاٹھی کو نیچے رکھ دیتے تو سانپ بن جاتا تھا، اور اس لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تو پھر وہ عصا اور لاٹھی ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کے بے شمار معجزات ہیں، ان میں سے ایک عظیم معجزہ یہ تھا کہ جادوگر آپ کے سامنے آپ کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ نابینا کے آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ یعنی یہ جو معجزات ہے، جتنے بھی معجزات ہیں، وہ اس زمانے کے ساتھ خاص رہا اور وہ معجزہ اب نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ نبی جب تک دنیا میں باحیات رہے ان کے معجزہ بھی باقی رہا، مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر مبارک سے لے کر سر تک یعنی سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب یہ معجزہ معجزہ کیوں دیا جاتا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ نبیوں کو معجزہ کیوں دیا جاتا تھا؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اب دور حاضر کے طور پر یہ سن لیجئے کہ جس کو کرشمہ کہتے ہیں، قدرت کا کرشمہ کہیے، جادوگر سے کوئی چیز اگر عقل میں نہیں آنے والی چیز وجود میں آئے تو اسے شوقہ بازی کہتے ہیں، اسے معجزہ نہیں کر سکتے، اور اگر یہی نبیوں سے آئے صدور ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولیوں سے صدور ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک سے پہلے آپ ذرا اندازہ لگائیے، عرب کے حالات کا اندازہ لگائیے کہ عرب میں اتنی گمراہیت تھی کہ وہاں پر اتنا ظلم اور ستم ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسوں تک لڑتے تھے۔ اگر کوئی کالا ہے تو گورا اسے امتیاز کر دیتا تھا، یعنی گورا شخص کالے کی حیثیت ایک جو ہے کمزور شخص کی طرح جانا کرتا تھا۔ بیواؤں کو دیکھنا اہل عرب عیب سمجھتے تھے، ایک عورت سے کئی لوگ نکاح کرتے تھے، اور جب وہ بچہ جس کی شکل کا پیدا ہوتا وہ اسی کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا۔ المختصر یوں کہ وہ عرب کہ جہاں پر حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لے کر آئے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ کوئی انسان کا گزر تھا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر کے قدموں کا صدقہ کہ وہاں پر آبادی بڑھی،
حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں جلوہ فرما ہوئے. پھر وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ حضرت اسماعیل پیغمبر کے قدموں سے آب زمزم کا ظہور ہوا. آب زمزم حضرت اسماعیل پیغمبر کے قدموں کی برکت ہے جو آج بھی اور صبح قیامت تک رہے گی. اور جو جس مقصد سے آب زمزم کو پیے گا، حضور فرماتے ہیں کہ جو جس مقصد سے پیے گا، اگر وہ سیراب ہونے کی نیت سے پیے گا تو اللہ اسے سیراب کر دے گا. کوئی علم حاصل کرنے کی نیت سے پیے گا، اللہ اسے علم کی دولت عطا فرما دے گا. کوئی نجات کی نیت سے پیے گا، اللہ اسے دونوں جہاں میں نجات عطا فرما دے گا. ذرا سوچیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا وہ آب زمزم ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، مگر آج بھی وہ آب زمزم کا کنواں مکہ میں موجود ہے. وہاں پر قبیلہ جرہم آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی، پہلی شادی حضرت قبیلہ جرہم سے رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھنے آئے کچھ برسوں کے بعد، اور آنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. جب شکار کے لیے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تشریف لائے. فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام صلاۃ و تسلیم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اہلیہ نے کیا کہا؟ انداز کی بات ہے، صرف یہ کہا کہ وہ شکار کو گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا گھر کیسا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ حالات صحیح نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ واپس آئے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے، اور ان سے یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شکار کر کے تشریف لائے اور اپنے والد محترم حضرت ابراہیم کی خوشبو کو محسوس کیا، اس لیے کہ نبی کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جدھر سے نبی کا گزر ہوتا ہے وہاں سے خوشبوئیں پھیلنے لگتی ہیں. اور وہ تو ابو الانبیاء ہے، نبیوں کا باپ کہا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بنی اسرائیل میں 40,000 نبی پیدا ہوئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا صرف ہمارے حضور کے لیے. سبحان اللہ، کوئی نبی تشریف نہیں لے کے آ رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے صرف ہمارے آقا و مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بزرگ آئے تھے. ہاں، ایک بزرگ آئے تھے. انہوں نے اس طرح سے سوال کیا کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ گھر کے حالات درست نہیں ہے، حالات بہت خراب ہے، ہم پریشان حال ہے. تو انہوں نے جملہ کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا اور ان کو کہنا کہ چوکھٹ بدل دے. حضرت اسماعیل السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ وہ جو آنے والے بزرگ تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام تھے. کیونکہ تم نے اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت لے کر آئے، اللہ کا تم نے شکر ادا نہیں کیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل دو، یعنی تم کو طلاق دینے کا حکم مجھ پر جاری فرما دیا. پھر انہوں نے اسے طلاق دے دی. دوسری شادی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ جرہم کے، اسی قبیلہ جرہم سے. پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. جب ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس وقت بھی ملاقات نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ وہ شکار کو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزر بسر کیسی چل رہی ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس بیوی نیک بیوی نے کہا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، رب کا کرم ہے، بے شمار احسانات ہے. کھانے کو روٹی مل جاتی ہے جس حال میں بھی ہے، رب کا بے شمار احسان ہے، رب کا بے شمار احسان ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس بار اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھو. اب جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، پھر خوشبو محسوس کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کو انہوں نے سنایا
فرمایا کہ میرے والد محترم کا یہ پیغام تھا، کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا اس لیے اب تم میرے نکاح ہی میں رہو گے۔ وہ عرب کی سرزمین جس کو اسماعیل پیغمبر، ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمایا، لوگوں کی آبادی ہوئی، قبیلہ جرہم کی آبادی ہوئی، پھر لوگ آتے گئے، اور آنے کے بعد پھر ایک دور ایسا آیا کہ وہ بت پرست بن گئے۔ کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کو رکھا گیا، اور عالم یہ ہوا کہ سب کا الگ الگ خدا ہوتا تھا، کہ وہ خدا اس طرح ہوتا کہ وہ کھانا دینے والا ہوتا، کسی خدا کو اس لیے مانتا کہ اگر ہم صحرا میں گم ہو جائیں تو وہ ہمیں پانی پلائے۔ ابو جہل کے پاس ایک ایسا خدا تھا کہ اس نے آٹے کا پتلے کا خدا بنایا، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک ایسا خدا بنایا کہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا، اور جب بھی کچھ حاجت پیش کرنا ہوتا، اور ان کے خداؤں کا یہ حال ہوتا کہ صحراؤں میں چلتے چلتے اگر انہیں بھوک لگتی اور بھوک کی شدت اس طرح بڑھ جاتی کہ آپ کچھ کھانے کو نہیں ملتا، تو اس آٹے کے خدا کو توڑ کر کبھی اس کا ہاتھ کھا لیتا، کبھی اس کا منہ کھا لیتا، کبھی اس کا پیر کھا لیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے خدا ہی کو کھا لیتا، یعنی اس کا یہ عالم ہوتا۔ ایسے زمانے میں جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حضرت آمنہ کے گھر 12 ربیع الاول کو اور 20 اپریل کو بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 750 برس زمانہ آدم علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ بے قصوں کے پس بے قصوں کے کس بے سہاروں کے سہارا، ہم غریبوں کے سہارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ حضور تشریف کیا لے کر آئے کہ حضور کا آنا تھا وہ قحط سالی کا زمانہ تھا، حضور کے آنے کی برکت سے وہ جو قحط سالی تھی وہ خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جو لوگ اور جانور کھانے پینے کے محتاجی کے سبب سے جانور کمزور ہو چکے تھے، ہڈیاں باہر آ چکی تھی، اور لوگوں کے گھر میں کھانا تک نہیں ہوتا تھا، کئی دن تک اہل عرب بھوکے رہتے تھے، مگر جب حضور اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کے گھر میں کھانا، سب کے گھر میں کھانا سے سیراب کر دیا، آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی، اور جو ہے پہاڑ جو ہے ٹگمگانے لگے، خوشی سے جھومنے لگے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جب حضور تشریف لے کر آئے، ابھی بچپنے کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل عرب کو خوشیوں سے جو بھر دیا، ابھی بچپنے کا عالم ہے، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، 2 سال کی عمر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ دودھ نوش فرما رہے ہیں، 4 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں سے حضرت آمنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لانے کے بعد جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، حضرت آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اپنے نبی کو ظاہری شکل و صورت میں کسی کو مددگار نہیں بھیجا۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ نبی جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، باپ کا وصال ہو گیا، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، جب ماں کا اس دنیا میں تشریف لائے 6 سال کا ہوا، حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آپ کی کفالت میں آئے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آئے، 8 سال کی عمر ہوا، حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا، اور جب 8 سال میں حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ یہ حضرت ابو طالب کون ہے؟ حضور کے چچا ہے، اور یہ وہ چچا ہے جو اپنے بھتیجے پر چاند نثار کرتا ہے۔ ایسا چچا اگر کسی کو مل جائے کہ جن کی محبت کا یہ عالم کہ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پر آتے ہوئے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، اس وقت تک کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور محبت کا یہ عالم
کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے. جب 25 سال کی ہوئی تو سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ جو ملکہ عرب تھی، یعنی وہ 1 اور 2 اونٹ کا ملکہ نہیں تھی، اس زمانے میں سب سے مالدار عرب میں، اور روایتوں میں آیا ہے کہ 60,000 اونٹوں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت رکھا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مال تجارت کہاں کہاں، ملک شام، بصرہ اور دیگر ملکوں میں جایا کرتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک مرتبہ انہوں نے بھیجا بھی، اور اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا اور خدمت کے لیے بھیجا کہ آپ جو ہے میرے مال کو لے کر کے جائے. غلام میسرہ نے یہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مال تجارت کو لے کر کے جا رہے تھے اور دھوپ کی شدت تھی، اتنی تیز کی دھوپ تھی کہ کوئی عام انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا. میسرہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے طرف سے، آسمان کے طرف سے ایک بادل آیا، اور وہ بادل حضور علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ بن کر چلتا تھا. اور میں نے دیکھا جدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں وہ بادل بھی اس کے اوپر سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. اسی معجزے کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی. پہلا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوئی. یہ ہے کہ خدیجہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اس سے قبل ان کی روایتوں میں آیا ہے کہ 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب ان کے بعد مجھے شادی نہیں کرنی. بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے آئے مگر آپ نے ٹکرا دیا. 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس سے امت مسلمہ کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ بیواؤں سے جو نفرت عرب میں کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیوہ کو گلے لگا کر اس سے نکاح فرما کر یہ تعلیم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ امن کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لایا. اسلام امن کا مذہب ہے. ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی، تمام اہل عرب نے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک لقب دیا. کیا لقب دیا کہ امین اور صادق. امین کا مطلب امانت دار اور صادق کا مطلب سچ بولنے والے. یہ 2 لقب پورے اہل عرب نے مل کر دیا. حضور علیہ السلام کی عمر شریف جب 37 سال کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کر گئے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے لگے. ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا. 37 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ زیادہ تر وقت رات میں غار حرا میں گزارنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. جو حاجی وہاں گیا ہوگا یا جو عمرہ کرنے والے گئے ہوں گے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں غار حرا اتنی اونچی پر اونچائی پر ہے کہ جب اللہ کے فضل سے حضور علیہ السلام کے صدقے سے جب میں وہاں پہنچا شب معراج کے موقع پر تو میں نے دیکھا اور یہ سوچنے لگا کہ اللہ غنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں اٹھا کر اتنے اونچائی پر اس زمانے میں، جبکہ آج جانے کا ایک راستہ بھی ہے، اس زمانے میں کوئی راستہ بھی نہیں تھا، نوکیلا پتھر تھا، اور اس چوٹی پر اتنی اونچائی پر چل کر کے پھر ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ گھر سے توشہ لے کر کے کھانا لے کر کے پہاڑ کی اتنی اونچائی پر کیسے آتے تھے.
عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر غار ثور کی بات ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کی رات تشریف لے گئے، عقل کام نہیں کرتی ہے، مگر قربان جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مبارک زندگی مبارکہ پر کہ 3 سال تک زیادہ تر وقت آپ نے غار حرا میں گزارا۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی، ادھر اللہ کے طرف سے جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان سے حضرت جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے پیغام لے کر کے، اللہ کے طرف سے وحی لے کر کے نبیوں کے پاس آ کر آئے، کرسی میں بیٹھ کر زمین و آسمان کے درمیان سے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے وہی یہ نازل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکڑا، فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، مخالفین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا معاذ اللہ کہ میں پڑھا ہوا نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ وہ محبوب ہے جس کو دنیا کے کسی استاد نے نہیں پڑھایا، اس لیے کہ اگر کوئی استاد نبی کو پڑھا تھا تو یہ قاعدہ اور قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ پڑھنے والا شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کرتا اور اپنے استاد کی تعظیم کرتا۔ خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب کو کوئی دنیاوی آدمی پڑھائے، دنیاوی استاد پڑھائے، اس لیے اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، میرا وہ محبوب ہے جس کو میں نے قرآن خود پڑھایا۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، میرے محبوب میں ہر چیز کا علم ہے۔ قرآن میں اولین کا علم ہے، میرے محبوب میں اولین کا علم ہے۔ قرآن میں آخرین کا علم ہے، میرے محبوب میں آخرین کا علم ہے۔ تمام علم کو، ہر علم کو اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا اور اپنے محبوب کے سینے میں قرآن کو جمع فرما۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا صغیر احمد اشرفی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت جبرائیل نے حضور کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پوری طاقت سے لگایا، سینے سے چمکایا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل کی طاقت، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل ایک موقع پر کہ تم کو اللہ نے کتنے پر عطا فرمایا، کتنے پر؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل اللہ نے تم کو کتنے پر عطا فرمایا؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے 700 پر عطا فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے پر؟ 700۔ اور ایک پر کی وسعت کا یہ علم، ایک پر کی پھیلاؤ کا یہ علم کیا ہے؟ اللہ کے نبی اگر میں اسے روئے زمین پر پھیلا دوں تو سارے لوگ اس پر میں ٹھک جائیں۔ ایک پر کا یہ علم ہے، تو جبرائیل امین کے 700 پر کی وسعت کا کیا علم ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گلے سے چمٹایا، پھر چھوڑ دیا، کہا اے فرا، اے محبوب پڑھیے۔ حضور نے فرمایا انا میں انا ماں بخاری میں پڑھنے والا ہے۔ 3 مرتبہ اس طرح کیا۔ 4تھی مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا نام سنا تو گھر پر پڑھنے لگے سبحان اللہ۔ اس وحی کو لے کر کے آئے، حضرت خدیجہ کو سنائے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نوفل کے پاس لے کر گئے۔ یہ نوفل وہ ہے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتہ آپ نے دیکھا، یہ فرشتہ وہی ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ آپ کو اللہ نے تمام
قوم کے لیے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ داخل اسلام ہوئی. سبحان اللہ. اسلام کو سب سے پہلے جب اللہ کے رسول نے تبلیغ فرمایا اور فرمایا کہ اے خدیجہ میں اللہ کا رسول ہوں, تم کہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں, تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے جو خاتون جس نے اسلام میں قربانی دی, جس نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کیا اور داخل اسلام ہوئی, وہ حضرت سیدتنا الاقربین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتے داروں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قبیس جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے نماز اور ارشاد فرمایا کہ اے اہل عرب, نماز ادا فرما رہے تھے, اے اہل مکہ, اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم لوگ ادھر آؤ. تم لوگ جس حال میں کسی کے ہاتھ میں اگر پھاوڑا تھا تو اسی حال میں, آپ نے فرمایا کہ کسی کے ہاتھ میں یہ کیا کر رہے ہیں. حضور علیہ جو بھی السلام نے جس حال فرمایا میں کہ تھے ہم اسی اللہ کی حال میں وہ عبادت لوگ کرتے ہیں. پہنچے اور اور جب لوگ سواب اہل مکہ وہاں پر جمع ہو گئے اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کس لیے بلایا, کہ میں پہلے اپنے کیا والد تمہیں اس کا محترم علم ہے؟ حضرت ابو طالب لوگوں نے کہا سے کہ نہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہمیں اس طالب کا کے علم پوچھنے کے نہیں. بعد حضرت ابو طالب نے فرمایا جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے اتباع حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں, اگر دوسرے میں سے تم سے ایمان یہ لانے کہوں والے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جن کا فہرست میں نام ایک ہے ایسا حضرت گھوڑ سوار, مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دستہ ایسی فوج آ رہی ان کے ہے بعد جو مکہ پر حملہ آور ہونے والا ہے, بڑوں میں کیا حضرت تم اس سرکار بات سیدنا کو صدیق یقینی اکبر طور پر مان لو گے؟ تو غلاموں میں سبھی لوگوں نے کہا حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ وصدقنا, عنہ. یقیناً ہم اس اللہ کی بات طرف کو مان لیں گے, اس لیے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آج یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالانہ پورے زندگی ابو میں قبیس پر لوگوں کو بچپنا سے لے دعوت کر دی. ابھی تک ہم نے آپ کو جب کبھی پورے ابو جھوٹ قبیس بولتے پر ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا, اسلام کی دعوت دی, اور اگر آپ نے کہ ایسا جو لوگ کہا جس تو حال میں یقیناً تھے آپ سچ کہیں, وہ اسی حال میں اس دوڑ پر پڑے. کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تو حضور یہ علیہ السلام انسان نے ہے ارشاد کہ فرمایا بچپن سے لے کر جوانی تک یہ تو صرف سمجھانے کے ان لیے کا تھا, کوئی بھی اصل ایسا میں یہ ہے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جس کی ہم اور آپ, جس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا, یعنی خدا کے طرف سے ایک پیغمبر, ایک میسنجر, کہ جو اسلام ہے, مذہب اسلام, اس کا پیغام لے کر کے میں آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ تم لوگ یہ کہو کہ جس نے زمین کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, وہی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, اسی کی تم عبادت کرو, اور میں اللہ کا رسول ہوں, تم مجھے اللہ کا رسول مانو. قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا, جب تم یہ کہہ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. اتنا سننا تھا کہ سبھی کے سبھی وہاں سے گدوں کی طرح بدک بدک کر بھاگنے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس کی عبادت کرتے تھے, جس کی پرستش کرتے تھے, جس کے سامنے جھکتے تھے, تو وہ انتہائی درجے کی محبت بھی کرتے تھے. جب وہ اس طرح سے بھاگنے لگے, حضور علیہ السلام کا چچا ابو لہب, اس کو بڑی تکلیف ہو گئی. اس نے کہا تبا لگا یا محمد, تمہارے لیے تباہ ہو معاذ اللہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ تم ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرو؟ تمہارے لیے تباہ ہو, بربادی ہو. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو اس جملے سے بڑی رنج و تکلیف ہوئی, قلبی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تکلیف ہو, حضور کو تکلیف ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کہے, دلاسا نہ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دیا, تبت یدا ابی لہب وتب
ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اے محبوب تباہ تو یہ ہو گئے، برباد تو یہ ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو لہب ہے. اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا لکا کہا، یعنی آپ کے لیے بربادی کا سبب ہو. ان کے بعد اسلام کی رشد و ہدایت کا تبلیغ کا کام شروع ہوا. لوگ مخالفین بڑھے، مخالفین بڑھتے بڑھتے اس قدر ہو گئے کہ جو لوگ داخل اسلام ہوتا اس پر انتہائی ظلم و ستم کیا جاتا. اور وہ ظلم کا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کا غلام تھا. یہ امیہ بن خلف جب انہوں نے سنا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ لیا ہے اور داخل ایمان ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ ظلم کی انتہا کر دی کہ پتھروں پر گرم گرم ریتوں پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور اللہ اکبر کبیرہ. اور جب اس پتھر کو سینے پر رکھا جاتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سانس ہے وہ دم گھٹنے لگتا تھا. مگر امیہ بن خلف وہ بدبخت تھا جو اپنے غلام پر اس طرح سے ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ رات دن ختم ہو جاتا تو رات کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں زنجیر باندھ کر کے ان کو اندری کوٹھری میں رکھ دیا جاتا. پھر جب صبح ہوتی پھر وہ ظلم شروع ہوتا تھا. حضرت بلال کا ایک ہی نعرہ ہوتا الاحد الاحد، یعنی اس ساری کائنات کا اگر کوئی مالک و مختار ہے تو وہ اللہ ہے، میں اس کی عبادت کروں گا اگرچہ میری جان چلے گی. یہ وہ ایمان کا مضبوط دعوے دار اور پہاڑ کی طرح چٹان کی طرح اس طرح سے قائم رہتے تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. اسی طرح سے حضرت بلال کے بعد حضرت آل یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، تین شخص تھے، حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ داخل اسلام ہوئے، داخل اسلام ہونے کے بعد ان پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتا جا رہا تھا. ادھر سے حضرت سمیہ یعنی ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ طرح طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شوہر کو تکلیف میں کوئی دیکھے تو بیوی کو برداشت نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے ابو جہل کو کوسنا شروع کر دیا. ابو جہل نے یہ ناپاک سازش کی کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتے مارتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حکم دیا کہ ان کے پیروں کو دونوں طرف سے زنجیروں سے باندھ دیا جائے اور دو ہاتھی کو دونوں طرف سے لایا جائے. ان کے بعد اس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں پیروں کو باندھ دیا گیا اور ایک پیر کا زنجیر ایک ہاتھی کے پیروں میں باندھ دیا گیا، دوسرے پیر کا زنجیر دوسرے ہاتھی کے زنجیر میں باندھ دیا گیا. اور اس نے کہا کہ اب بھی اگر تو اسلام کی دولت کو نہیں چھوڑتی ہے تو تمہیں اس طرح سے شہید کر دیا جائے گا. اس بدبخت نے وہیں سے نیزہ مارا اور آپ کو شہید کر دیا. اسلام کی پہلی شہادت اور پہلی شہید جو ہے شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے.